میرے ہاتھ میں پسٹل پکڑی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے منہ پر ہاتھ کس نے رکھا ہے، لیکن میں نے اس کے بازو پر وہی پسٹل مارنی شروع کر دی۔ ایک دم ہی اس شخص نے میرا منہ چھوڑا تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی اور پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ 3 شخص تھے، یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ کہنے لگے، لڑکی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہمیں گولی سے مار دو۔ میں نے کہا کہ میرے پیچھے مت آنا، مجھے فائرنگ کرنی آتی ہے، میں تینوں کو گولی مار دوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں بے حد خوف زدہ تھی۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور پستول ان لوگوں کی طرف ہی تان کر رکھ دی۔ ساتھ میں بلند آواز میں گلشیر گلشیر پکارنے لگی۔ وہ تینوں میرے قریب آنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو لڑکی، ہمیں 1 منٹ لگے گا، ہم تمہارے ہاتھ سے یہ بندوق چھین لیں گے۔ بہتر ہے کہ تم یہ بندوق یہیں پھینک دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس شخص کو ہم ایسی شکست دیں گے کہ وہ یاد رکھے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ فائر کیسے کرتے ہیں، لیکن میں ان کے پاؤں کی طرف آنکھیں بند کر کے ایک گولی چلا چکی تھی۔ میں خود کو کمزور نہیں ثابت کر سکتی تھی، اگر کرتی تو برباد ہو جاتی۔ فائر کی آواز سن کر، وہ اپنے پاؤں میں فائرنگ ہوتا دیکھ کر وہ تینوں پیچھے کی طرف ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری بھی جان نکل گئی تھی، کیونکہ ان تینوں نے بندوق نکال کر مجھ پر تان دی تھی۔ کہنے لگے کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تمہیں گولیوں سے مار ڈالیں گے۔ اس وقت میں اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک دم ہی مجھے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا کہ بس مجھے گولی لگ گئی ہے۔ میں نے چلا کر آنکھیں بند کی تھی۔ جب کسی نے میرا بازو پکڑ کر کھینچا تھا، میں نے آنکھیں کھولی تو گلشیر تھا۔ اس نے 3 فائر کیے اور وہ تینوں نوجوان وہیں پر گر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں پوری کی پوری کانپ گئی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا کہ اچھا کیا تم نے جو ان پر پستول تان کر رکھی تھی، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ بول سکتی۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے کانپتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا کہ ڈر کیوں رہی ہو رے؟ مر چکے ہیں وہ کم بخت، سمجھتے تھے کہ میں صرف 2 گارڈ لے کر نکلا ہوں تو ہاتھ میں چوڑیاں پہن لی ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گلشیر اکیلا بھی سب پر بھاری ہے۔ مزہ چکھا دیا میں نے ان کو۔ یہ 3 بھی بچ کر نکل گئے، یہ بھی مارے گئے۔ یہ کہہ کر اس نے پستول کو پھونک ماری تھی۔ کہنے لگا کہ چلو، میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے واپس لے جانے لگا اور میں کسی کھٹ پتلی کی طرح اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، لیکن میں ضبط کر کے تھک گئی تھی۔ مجھے میری زندگی میں ایسے منظر صرف ٹی وی پر، فلموں پر دیکھے تھے۔ حقیقت میں میری جان نکل گئی تھی اور وہ بہت مطمئن بیٹھا ہوا تھا، بار بار اپنا بایاں ہاتھ دبا رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگا کہ کچھ نہیں، گولی لگی ہے۔ اور کیا ہونا ہے؟ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پڑ گئیں۔ میں نے کہا کہ گلشیر، تمہاری گولی لگی ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں۔ میں نے جب آگے بڑھ کر اس کا بازو دیکھا تو اس نے اپنے بازو پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا، اوپر کی جانب بھی اور کچھ نیچے کی جانب بھی۔ اس کی بازو پہ گولی لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا اور وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جنگل میں شاید بہت اندھیرا تھا، اس لیے میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں گولی لگی ہے اور تم زندہ ہو۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اتنی سی گولی میری جان نہیں لے سکتی۔ کہنے لگا کہ میں نے ہاتھ باندھ رکھا ہے، اس کا زہر نہیں پھیلے گا۔ سیدھا ہاسپٹل ہی جا رہا ہوں، گولی نکلواؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں اس کی ہمت پر جتنا بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے کلینک نما ہاسپٹل میں گیا تھا۔ وہیں اس نے ہوش و حواس میں اپنی گولی نکلوائی تھی، جسے دیکھ کر میں ضرور کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ سب ڈاکٹرز اسے جانتے تھے، جسے وہ پہلے بھی یہاں آتا رہا ہو اور کئی گولیاں بھی کھا چکا ہو۔ میں حیران تھی، اس کے نزدیک کوئی گولی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو یوں پٹی کروا رہا تھا کہ جیسے ایک معمولی سی چوٹ لگی ہو۔ پٹی کروانے کے بعد مجھے حویلی لے گیا۔ شاید اس حادثے کی خبر پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ دادا جان بہت پریشان کھڑے تھے اور تایا ابا بھی
اماں بھی۔ مجھے لگا کہ سب لوگ اس کی خیریت پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے کہ تمہیں گولی کیسی لگی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی، پر حیران تھی کہ دادا جی کہنے لگے کہ کتنے مار کر آئے ہو۔ گلشیر کہنے لگا کہ دادا جان سب کے سب مار کے آیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے گلشیر دشمنوں کو ایک بھی موقع نہیں دیتا۔ دادا جان نے اسے کہا کہ بہت اچھا کیا۔ تایا جان نے اسے گلے لگا لیا، کہنے لگے کہ تم نے ہمارے بیٹے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اب اعتبار خان کو سمجھ آ جائے گا کہ اس نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ یہاں کوئی گیدڑ نہیں ہے۔ بیٹھے تایا ابا کی بات سے سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کس طرح کے لوگ ہیں، انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اور یہ یوں بات کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جیسے گلشیر نے ان لوگوں کو مارا ہے، اور جیسے کوئی گولی اس کے بازو پر لگی تھی، سینے پر بھی لگ سکتی تھی، وہ بھی مر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میرا پورا وجود جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ دادا مجھ سے کہنے لگے کہ بچے تمہیں تو کوئی چوٹ نہیں لگی نا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ گلشیر کہنے لگا کہ پہلی بار آپ کی پوتی نے آپ کے خون ہونے کا حق ادا کیا، دشمنوں کو پیروں پر گولی چلائی ہے۔ یہ سن کر میرے دادا اور تایا دونوں خوش ہوئے تھے، کہنے لگے کہ گلشیر تم سچ کہہ رہے ہو۔ دادا کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا، وہ کہنے لگا 100% دادا۔ میرے دادا یوں خوش تھے جیسے میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اپنی چھوٹی انگلی میں پہنی انگوٹھی انہوں نے میرے ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی، کہنے لگے کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کی سوچ ہی میرے لیے سہانے روح تھی۔ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ اتفاق میں مجھ سے ہوا تھا، ورنہ میں کبھی بھی گولی نہیں چلاتی۔ مجھے خون خرابے سے خوف آتا تھا۔ اگلے روز جب میں ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھی تو گلشیر مجھے دیکھ کر بار بار مسکرا رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے میں دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے تو کہنے لگا کہ میں گلشیر، تم سے ایک کام ہے۔ میں نے کہا اندر آ جاؤ۔ کہنے لگا کہ نہیں، تم باہر آ جاؤ۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں نشانہ بازی سکھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے شوق نہیں ہے، مجھے مار دھاڑ خون خرابے سے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا کہ وہ کیوں؟ ہماری عورتیں ہمت بڑھاتی ہیں اور ڈراتی وراتی نہیں ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم نشانہ بازی سیکھو، لڑنا سیکھو۔ ہمارے ہاں سالوں سے قبائلی دشمن چلی آ رہی ہے، اور وہ ہمارے مرد عورتیں بھی کبھی دشمنوں سے گھبراتی نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ دشمنی کا حل کیا گولی مارنا ہے؟ گلشیر وہ کہنے لگا کہ ہاں، دشمن کو منہ توڑ جواب دیتا ہے، اس کی دانت کھٹے کرنے ہیں۔ میں نے کہا کہ صلح کی جا سکتی ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ دشمن سے صرف دشمنی نبھائی جاتی ہے، دوستوں سے دوستی۔ تو تم شام کو تیار رہنا، میں تمہیں اپنا گھوڑا استقبال دکھانے لے کر جاؤں گا اور نشانہ بازی بھی سکھاؤں گا۔ مجھے گھوڑا سواری کا بہت شوق تھا، اس لیے میں شام کو اپنے دادا کے پاس ہی بیٹھی تھی جب گلشیر وہاں آیا تھا۔ کہنے لگا کہ دادا جان، میں زویا کو گھوڑوں کا استقبال دکھانا چاہتا ہوں، لے جاؤں، نشانہ بازی بھی سکھاؤں گا۔ دادا کہنے لگے کہ ہاں کیوں نہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ جاؤ زویا بچہ، جا کر نشانہ بازی سیکھو، گھوڑا سواری بھی کرو۔ میں گلشیر کے ساتھ اس کے استقبال چلی گئی۔ کافی وسیع جگہ تھی۔ گلشیر نے مجھے گھوڑوں کا استقبال دکھایا، جہاں مختلف ملکوں سے خریدے گئے گھوڑے تھے۔ میں نے کہا کہ گلشیر، مجھے گھوڑے پر بیٹھنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تو بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، میں کبھی بیٹھی نہیں ہوں، لیکن شوق بھی بہت ہے۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے تو یہ ڈر اپنے اندر سے نکالو، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تم گر جاؤ گی، چوٹ لگ جائے گی، بس، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ تو کوئی بات نہیں، گر جانا، دوائی کا انتظام بھی ہے میرے پاس، مرہم پٹی بھی کروا دوں گا۔ میں نے کہا کہ گرنا ضروری ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں، تم اگر ڈرو گی نہیں تو کبھی نہیں گرو گی۔ اس نے ایک گھوڑا نکالا اور اپنے ملازم سے کہنے لگا کہ یہاں سے جاؤ، اور جب تک میں تمہاری بی بی صاحبہ یہاں ہیں کوئی یہاں نہ آئے۔ وہ ملازمہ جو گھوڑوں کو دیکھ بھال پر معمور تھا جا چکا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اپنا برقع اتار دو، یہاں اب کوئی غیر نہیں آئے گا۔ میں نے برقع اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے ایک گھوڑا کھولا، پھر میرے پاؤں سے کچھ اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے،
کہنے لگا کہ میرے ہاتھ پر پاؤں رکھو اور گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ مجھے یہ کچھ عجیب لگا تھا، میں کیوں اس کے ہاتھوں پر پاؤں رکھوں گی؟ کہا کوئی چیز نہیں ہے جس پر پاؤں رکھ کر میں گھوڑے پر بیٹھ سکوں۔ وہ کہنے لگا کہ میرے ہاتھ پر پاؤں رکھ کر چڑھ جاؤ، نہیں گرو گی، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اس کے ہاتھ پر پاؤں رکھا تھا اور ڈرتے ڈرتے گھوڑے پر بیٹھ گئی، پر وہ گھوڑے کو اپنے ساتھ چلانے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتا رہا۔ سب کچھ نیا نیا سے لگ رہا تھا اور وہ اچھا بھی لگ رہا تھا۔ جتنا برا میں گلشیر کو سمجھتی تھی وہ اتنا تھا نہیں۔ دادا بھی بہت اچھے تھے، جتنا برا میں شیر خان کو سمجھتی تھی وہ اتنا برا بھی نہیں تھا۔ پلوشے کے ساتھ بھی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کی منگنی اپنے خالہ زاد سے ہوئی تھی اور 6 ماہ بعد شادی بھی تھی۔ کچھ ہی دنوں کی پریکٹس کے بعد میں بآسانی گھوڑ سوار کر لیتی تھی، اس لیے گلشیر بھی بے فکر سا ہو گیا تھا۔ کہتا تھا تم اکیلی گھوم پھر سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ گلشیر پلیز تم ساتھ ساتھ رہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا کہ ارے یہ اپنا ہی بچہ ہے، کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ میں نے کہا کہ پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، جانور جانور ہی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم بے فکر رہو، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ پھر وہ مجھے اس جگہ چھوڑ کر استبل میں چل گیا۔ پہلے تو وہ گھوڑا بڑے آرام سے چلتا رہا، لیکن پھر ایک دم سے اس نے اپنی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ تیز بھاگنے لگا۔ اب تو مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا کیونکہ وہ بے قابو ہونے لگا تھا۔ میں نے گلشیر کو پکارنا شروع کر دیا کیونکہ گھوڑا بالکل بدل گیا تھا۔ جب تک گلشیر استبل سے باہر آیا میں گھوڑے سے نیچے گر چکی تھی۔ میرے دونوں کوہنیاں رگڑ کھا چکی تھی، گھٹنے پر بھی چوٹ لگی تھی۔ مجھے یوں گرا ہوا دیکھ کر وہ میرے پاس بھاگتا ہوا پہنچا تھا۔ میں رو رہی تھی۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں گر گئی ہوں؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن تمہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو مجھے کتنی چوٹ آئی ہے۔ میں روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ تمہارا قصور ہے، تمہیں میرا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آج تک کبھی اس گھوڑے نے ایسا نہیں کیا۔ میری کوہنی بری طرح سے رگڑ کھا چکی تھی، وہ ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ کر آرام سے اندر چلے گئے۔ رو رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں، اتنی سی چوٹ پر تم رو رہی ہو، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح۔ مجھے اس کی بات پر اور ہنسی مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ گلشیر سے کہ میں تمہاری شکایت دادا سے کروں گی اور آج کے بعد میں تمہارے ساتھ یہاں بھی نہیں آؤں گی۔ کہنے لگا کہ کیوں نہیں آؤ گی؟ جب تک تم ٹھیک طرح سے گھوڑے کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھ جاتی تو میں روز یہاں آنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی۔ میں لنگڑا کر چل رہی تھی اور اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا کہ اچھا میں سہارا دے دیتا ہوں تمہیں، بہت نازک قسم کی لڑکی ہو، پتہ نہیں ہمارے خاندان میں کیسے بچے پیدا ہوں گے۔ پھر میرا برقع مجھے دیا، کہنے لگا کہ اس سے پہن لو، تمہیں اسٹوڈیو چھوڑ آتا ہوں۔ کہنے لگا کہ کچھ دن تمہیں نشانہ بازی سکھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں سیکھنی۔ کہنے لگا کیوں نہیں، ابھی تو میں لڑنا بھی سکھاؤں گا تاکہ کل کو اگر دشمن ہم پر حملہ کرے تو تم مقابلہ کر سکو۔ اس دن تو تم بال بال بچ گئی تھی، تمہارے ہاتھ سے گولی چل گئی تھی، سب کچھ اتفاقاً ہو گیا تھا ورنہ تم پکڑی جاتی۔ میں نے پلوشی اور روزینہ کو بھی سب کچھ سکھایا ہے۔ ہمارے خاندان کی عورتیں بہت طاقتور ہیں اور بہت حوصلے والی ہیں، تمہاری طرح نہیں ہیں کسی طرح سے چوٹ لگنے پر رونے لگ جاتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ اچھا اب موڈ تو ٹھیک کر لو۔ میں نے کہا کہ مجھ سے بات مت کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ بات تو تمہیں کرنی پڑے گی کیونکہ تم سے باتیں کرنے کی عادت ہونے لگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا۔ میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ میری بات سن کر کچھ دیر میرا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے دوبارہ سے پوچھا کہ ہم کب تک پہنچ جائیں گے؟ پلوشے میرے ہاتھوں پر زخم دیکھ کر کہنے لگی کہ لالا یہ کیا ایسا ہی کرتا ہے، کہتا ہے جب تک نشانہ بازی نہیں سیکھو گی جان نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کاٹن پر ڈیٹول لگا کر میرے زخم صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگی ہمیں بھی زبردستی سب کچھ سکھایا تھا، لڑنا بھی، گولی چلانا بھی، گھوڑ سواری بھی۔ کہتا ہے عورتوں کو طاقتور اور مضبوط ہونا چاہیے،
تبھی تو ہم مردوں کو حوصلہ دیتی ہے اور انہیں کے شوہر اور بیٹے دشمنوں کو ناکو ناک چنے چباتے ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ اصل میں میری اماں سب کچھ جانتی ہیں اور گلشیر کو بچپن سے ایسے ہی تربیت ملی ہے، اسے لڑکیوں کے نازک احساس نظر نہیں آتے۔ بہرحال پلوشے سے میں اس دن بہت باتیں کرتی رہی۔ 6 مہینے مجھے وقت گزارنا تھا تاکہ میں واپس جا سکتی۔ مجھے یہاں رہنا نہیں تھا، لیکن جب تک یہاں تھی کہیں نہ کہیں ضرور رہنا چاہتی تھی۔ چند روز بعد ہی مجھے گلشیر اپنی حویلی کی پچھلی طرف لے گیا۔ کہنے لگا کہ تمہیں نشانہ بازی سکھاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں سیکھنا۔ کہنے لگا کہ مجھے تم سب کچھ سکھانا ہے، تمہارے کام آئے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں پر جنگ نہیں کرنی، یہ سب تو میرا مزاج میں نہیں ہے۔ میں صلح جو قسم کی ایک لڑکی ہوں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ پھر بھی اس نے میرے ہاتھ میں بندوق پکڑائی تھی اور سامنے گلاس رکھے تھے۔ کہنے لگا کہ نشانہ باندھ دو۔ تو میرے لیے یہ چیز بھی ایک نئی دشواری کا باعث بن گئی تھی۔ بہت جلد میں نے بندوق پاکستان چلانا بھی سیکھ لی تھی۔ ایک بار وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ پہلی بار میں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کافی بڑا تھا، کافی کشادہ کمرہ تھا، اور اس کے کمرے کے اندر ایک اور کمرہ بنا ہوا تھا جہاں پورا جم کا سامان موجود تھا۔ اس دن مجھے موٹے موٹے دستانے پہنائے اور پنچنگ باکس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پھر مجھے بتانے لگا کہ اپنی پروٹیکشن کیسے کرتے ہیں۔ 3 ماہ گزر گئے تھے، اب میں کافی کچھ سیکھ چکی تھی۔ شیر مجھ سے کافی حد تک بے تکلف ہو چکا تھا۔ ایک بار کہنے لگا کہ تم اماں اور پلوشے کے ساتھ کچن میں کیوں کام نہیں کرتی، کچھ کھانا پکانا سیکھا کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کی عادت نہیں ہے۔ کہنے لگا لیکن مجھے تو اچھے اچھے کھانے کھانے کی بہت عادت ہے۔ میں نے کہا تو اپنا اور پلوشہ بناتی ہے نا کھانا، کھا لیا کرو۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھ کا کھانا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کچھ پکا نہیں سکتی؟ تمہیں اتنا کچھ سکھایا ہے۔ میں نے یہ بات تو سچ تھی، اس لیے میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری خاطر بنا دوں گی۔ بتاؤ کیا کھانا ہے تم نے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے کابلی پلاؤ بہت پسند ہے، میں نے اپنی تائی اماں سے پوچھ کر وہی بنایا تھا۔ جب دسترخوان پر رکھا تو دادا بہت خوش تھے اور گلشیر بھی آہستہ آہستہ، پتہ ہی نہیں چلا کہ 6 مہینے کیسے گزر گئے۔ مجھے اب نماز پڑھنی آ چکی تھی۔ اب میں پابندی سے نماز بھی پڑھتی تھی کیونکہ سب پڑھتے تھے۔ اب پردہ کرنے میں گھٹن بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے دوبارہ سے جیکسن سے رابطہ کیا کیونکہ مجھے واپس جانا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں واپس آ جاؤں تو وہ مجھے فل سپورٹ کرے گا، میری رہائش کا انتظام بھی کر دے گا۔ اسی شام اپنے دادا سے میں نے کہا کہ مجھے پورے 6 مہینے گزر چکے ہیں۔ کہنے لگے کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ آپ اپنا وعدہ بھول رہے ہیں۔ دادا نظریں چرانے لگے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں 6 مہینے آپ کی ساری باتیں مانوں گی تو آپ مجھے یہاں سے نکال دیں گے، مجھے آزادی دلوا دیں گے۔ کہنے لگے کہ بیٹا کیا تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کہنے لگا کہ ہم بہت برے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں دادا، آپ لوگ اچھے ہیں، سب لوگ اچھے ہیں، لیکن میں اس ماحول کی عادی نہیں ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ کافی دیر وہ کچھ سوچتے رہے، پھر ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں بھی اپنے وعدے کا پکا ہوں، گلشیر سے کہوں گا کہ تمہیں چھوڑ دے، وہ میری بات نہیں ٹالتا۔ میں بھی پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہی تھی جب مجھے حویلی میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ شیر بڑی بلند آواز میں بات کر رہا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ دادا کی آواز آنے لگی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ تمام خواتین اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ دادا کا کمرہ بند تھا، سب کا رخ اسی طرف تھا۔ میں بھی دادا کے کمرے کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ لاک تھا۔ کمرے میں اس وقت دادا تھے اور شیر دل تھا۔ دادا کہہ رہے تھے کہ میں نے اس بچی سے وعدہ کیا تھا، میں نے بہت چاہا کہ وہ یہاں رک جائے، اس کا یہاں دل لگ جائے، لیکن اب نہیں چاہتی تو تمہیں طلاق دینی پڑے گی۔ کہنے لگا کہ دادا میں کوئی کھٹ پتلی نہیں ہوں، آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور میں کیوں طلاق دوں گا، اور وہ کیوں طلاق لینا چاہتی ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھ کے وعدہ کیا تھا۔ میرے دادا کہنے لگے کہ تم میں تو نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے تھے،
وہ بھی تم نے میرے کہنے پہ کیا تھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ اب تمہیں کیا اختلاف ہے؟ کہنے لگا، ہے اختلاف، تب بات اور تھی، اب بات اور ہے۔ 6 مہینے سے وہ میرے نکاح میں ہے اور 6 مہینے میں میرا دل، میری سوچ یکسر بدل چکی ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیوی کی نظر سے دیکھا ہے اور طلاق ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے نہیں دی۔ میں بھی نہیں دوں گا۔ دادا کہنے لگے کہ میں نے زبان کی ہے اور آج تک ہمارے خاندان میں کوئی اپنا زبان سے نہیں پھرا۔ کہنے لگا کہ آپ نے زبان دی ہے، آپ کا مسئلہ ہے۔ نہ تو مجھے آپ کے وعدے کا پتہ تھا اور نہ ہی آپ کی زبان کا۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور میں جا کر پوچھتا ہوں مجھ سے اسے کیا تکلیف ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے جو اسے یہاں سے جانا ہے، کیوں جانا چاہتی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ پلوشے کی رخصتی کے ساتھ آپ سے یہ کہوں کہ زویا کی رخصتی بھی کر دے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ چلا کر کہنے لگا تو دادا ابا کہنے لگے کہ اپنا لہجہ دھیما کرو، دادا سے اونچی آواز میں بات نہیں کرو۔ آج تک میں نے اپنے باپ سے اتنی اونچے لہجے میں بات نہیں کی۔ وہ کہنے لگا کہ آج تک دادا نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ بابا، ہماری بیوی ہماری غیرت ہوتی ہے اور میں بے غیرت نہیں ہوں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر تایا ابا دادا سے کہنے لگے کہ بابا، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں کبھی غیر برادری کی عورت سے شادی بھی نہیں ہوتی، اور زبیر خان نے کی۔ ہمارے خاندان میں ایک ایسا بہت کچھ ہونے لگا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا، اس لیے طلاق بھی دے دو۔ وہ یہاں نہیں رہ سکتی اور زبردستی میں اسے یہاں رکھنا نہیں چاہتا۔ زبیر خان نے میری منت سماجت نہیں کی تھی تو میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرواتا۔ زبیر کہتا تھا کہ میری بچی وہاں پر کسی انگریز سے شادی کر لے گی، بے دین ہو جائے گی، اسے دین کی سمجھ نہیں ہے، خدا کے لیے گلشیر سے کہیں کہ زویا سے نکاح کر لے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی مسلمان باپ کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی کسی بھی غیر کے ساتھ زندگی گزارے۔ میں یہ اذیت نہیں سہ سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ دادا، آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، میں کوئی کھلونا ہوں؟ چچا نے کہا کہ بیٹی سے نکاح کروا دیں، آپ نے کروا دیا۔ آپ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ اسے طلاق چاہیے تو میں طلاق دے دوں، میں کیا کسی کے ہاتھ کی کھٹ پتلی ہوں؟ دادا کہنے لگے کہ زبردستی تو رشتے نہیں نبھائے جاتے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ 6 مہینے میں اس کا دل بدل جائے گا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو تم سے محبت ہو جائے، اب نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی زبان سے تو نہیں پھر سکتا نا۔ میرے تایا ابا کہنے لگے کہ گلشیر، تم دادا کی بات مت لو، اور لڑکی نہیں رہنا چاہتی تو اسے زبردستی اپنے ساتھ مت رکھو۔ میری تائی اماں اور پلوشے دونوں مجھے دیکھ رہی تھی۔ تائی اماں کے ماتھے پر تیوری چڑھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ ہماری محبت کو تم نے وقت گزاری سمجھا تھا زویا۔ جو کچھ زبیر خان نے کیا اور جو رویہ تم نے ہمارے ساتھ کیا، ہم نے سب کو فراموش کر کے تمہیں سینے سے لگایا تھا، اور تم… یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ میرے بیٹے کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اگر تمہیں واپس ہی جانا تھا تو اس کے ساتھ کیوں جاتی تھی؟ وہ تو رات کو ہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ تم سے بہت محبت کرنے لگا ہے، اب اسے رخصتی چاہیے۔ کچھ تمہیں اپنی شرطیں یاد آ گئیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پلوشے بھی مجھے تعصب سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی، جانتی تھی کہ دادا اپنی بات منوائیں گے۔ آ کر لیٹی تو سوچنے لگی کہ اب کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، میں واپس جا سکتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، چین نہیں مل رہا تھا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آئی۔ صبح جب میں اٹھی تو ناشتے کے دسترخوان پر سب تھے، لیکن گلشیر نہیں تھا۔ میرے دادا کہنے لگے کہ میں نے گلشیر سے بات کر دی ہے، تم بے فکر رہو، جو تم چاہتی ہو تمہیں وہ مل جائے گا، لیکن پلوشے کی شادی ہے، اب ہم شادی پر اپنی برادری کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ ہمارے خاندان میں طلاقیں نہیں ہوتی، لیکن بہرحال تمہاری خواہش پر تمہیں طلاق میں دلوا دوں گا، لیکن پلوشے کی شادی گزارنے کے بعد۔ دادا کا لہجہ کافی ٹوٹا ہوا تھا، اندر ہی اندر مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا۔ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور جو کر رہی ہوں کیا وہ ٹھیک ہے۔
گلشیر کو میں نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ میں رات کے دسترخوان پر بیٹھی تھی تو میں نے کھانا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ میری تائی امی بہت پریشان تھی، کہتی مجھے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ تو ایک نوالا اپنے حلق سے نہیں اتارتا۔ پتہ نہیں یہ، لیکن مجھے اپنے اندر شرمندگی سے محسوس ہو رہی تھی۔ بات تو عجیب تھی، لیکن سب کے سو جانے کے بعد میں گلشیر خان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ اس سے بات کروں، اسے کہوں کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں۔ میں نے دروازے کا نوب گھمایا تو دروازہ لاک نہیں تھا۔ جب میں اندر گئی تو وہ کمرے میں بھی نہیں تھا۔ پنچنگ بیگ پر پنچ مارنے کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ دوسرے کمرے میں تھا۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی اس کمرے میں آ گئی۔ وہ ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس تھا، بنا گلوز پہنے پنچنگ بیگ پر مکے مارے جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ میں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا تھا، پھر غصے سے کہنے لگا، کیوں آئی ہو یہاں؟ میرا تماشا دیکھنا؟ اس وقت وہ پسینے سے شرابور تھا، سانس بھی بری طرح سے پھول رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آئی ایم سوری گلشیر، لیکن میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ جب وہ کہنے لگا کہ کمرے سے باہر نکل جاؤ زویا، مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی تمہاری۔ میں نے کہا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ 2 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کہنے لگا کہ زیادہ ڈرامے بازی میرے سامنے مت کرو گلشیر، ایک بار تمہارے ہاتھ کا کھلونا بن گیا تھا، بار بار نہیں بنے گا۔ جو چاہتی ہو وہ تمہیں مل جائے گی۔ میں نے کہا کہ تائی اماں تمہارے لیے پریشان تھی۔ کہنے لگا کہ تمہیں کیا، تم بس اپنے بارے میں سوچا کرو، کوئی جیے یا مرے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بہت سوچ کر کیا ہے، میں یہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ پھر اگر میری وجہ سے تمہارے دل دکھا ہے تو آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کر میں واپس جانے کے لیے پلٹ تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ میرا بازو پکڑ چکا تھا، پھر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا زویا؟ اگر تمہیں جانا ہی تھا تو میرے ساتھ محبت کا ناٹک کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے کوئی ناٹک نہیں کیا، اور میں نے کب کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ تم میرے لیے کھانے کیوں بناتی رہی ہو؟ میں نے کہا کہ تم نے مجھے گھوڑ سواری سکھائی تھی، اس لیے۔ کہنے لگا وہ میں نے تمہیں اپنی بیوی سمجھ کر سکھائی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ زویا، تم نے اچھا نہیں کیا میرے دل اور جذبات سے کھیل کر، اب لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پھر کہنے لگا کہ ادھر میری طرف دیکھ کر کہو کہ واقعی ہی کہ تمہیں اتنا برا لگتا ہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کی لو دیکھی تھی۔ میں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ سچ بتاؤں گلشیر، میں خود فیصلہ کر نہیں پا رہی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ جب خود فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو سامنے والے پر فیصلہ چھوڑ دو زویا۔ طلاق مذاق نہیں ہوتا، طلاق طلاق ہوتی ہے، اور طلاق کے بعد ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں بچتا کہ اگر بعد میں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو جائے تو پھر واپس کا راستہ نہیں رہتا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری اس غلطی کو فراموش کر کے تمہیں اپنا لوں گا۔ میں نے کہا کہ گلشیر، میں تم کھونے سے ڈرتی ہوں اور تم قبائلی جھگڑوں میں گولی کھانے کو ترجیح دیتے ہو، اور میں تمہیں اپنے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، کر لوں گا صلح، لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بڑی مشکل سے گلشیر نے سب کو منایا کہ اعتبار خان سے دشمنی ختم کر لے اور ہم لوگ ایک خوشحال زندگی گزاریں، کیونکہ دشمنی خون خرابہ صرف گھر برباد کر رہے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی۔